اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کے حوالے سے جس کی کافی پرانی تاریخ ہے، کافی ایک قدیم بیماری ہے، اور اس کے جو مریض ہوا کرتے تھے انہیں کافی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بڑی حقارت کی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا تھا۔ اس بیماری کو اگر ہم دیکھیں، یعنی کہ لیپروسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جو کہ آج ورلڈ ڈے ہے اس کا، یعنی کہ ہر سال جنوری کے آخری اتوار کو ورلڈ لیپروسی ڈے منایا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بیکٹیریا ہمارے پاس مائکوبیکٹریم لیپرا، اس کی وجہ سے ہمارے پاس لیپروسی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سن 2008 کے اندر ایک اور بیکٹیریا سامنے آیا ہے جس کے چند کیسز اس وقت آئے تھے، اور اب جو ہے اس کے بھی کیسز ملتے ہیں، مائکوبیکٹریم لیپروماٹوسس، تو اس کے بھی کیسز جو ہے آتے ہیں۔ حالانکہ کہ پاکستان کے اندر ڈاکٹر رت پاؤ جو ہے، جو جرمن کی ڈاکٹر تھی، اور انہوں نے کافی عرصہ پہلے ہی پاکستان اسی وجہ سے آئی تھی کہ لیپروسی کے جو پیشنٹ تھے اس زمانے میں بہت زیادہ تھے، اور انہیں کی محنت، محبت اور خدمات کی وجہ سے سن 1998 کے اندر پاکستان لیپروسی کنٹرول ملک قرار دیا گیا۔ تو یہ نہیں کہ ہمارے ہاں اب بھی کیسز آتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہے، اور جو کیسز آتے بھی ہیں بر وقت تشخیص اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ ہمارے ہاں آگاہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس بیماری کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ اس کے علامات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جلد کے اوپر جو ہے سفید یا گلابی کلر کا ایک داغ جو ہے وہ بن جاتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بازو یا ٹانگوں کے اندر جو ہے اس کی نسوں کے اندر جو ہے درد کی کیفیت ہوتی ہے، سوئیوں کی چبھن جو ہے محسوس ہوتی ہے جسم کے اندر، اور اس کے علاوہ چند دیگر علامات بھی سامنے آتی ہیں۔ اگر تو اس کو بر وقت جو ہے دیکھا جاتا ہے، اس کا بر وقت تشخیص کیا جاتا ہے تو اس کی پیچیدگیوں کو قابو کیا جا سکتا ہے اور کوئی پیدا بھی نہیں ہوتی، ادروائز اس کی جو پیچیدگی نہیں ہے معذوری پیدا کر سکتی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ کافی ایک پرانی بیماری ہے، اس کی بڑی تاریخ ہے، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ قبل مسیح سن 460 قبل مسیح بکرات نے اس بیماری کو ڈسکس کیا۔ اس سے پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہے بیماری، اس کے بعد بھی ہوئی ہے، لیکن سن 1500 کے اندر جو ہے یونانی لفظ لیفرا سے یہ لیپروسی جو ہے پھر ڈیولپ ہوا، اور تب سے اس کو لیپروسی کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے، اس کو پکارا جاتا ہے۔ اب تاریخ کے اندر اس کے لیے مختلف جو ہے میڈیسن کا استعمال کیا گیا، مختلف طریقوں کا استعمال کیا گیا، جن میں اگر ہم دیکھیں ایک زمانے میں یعنی کہ ارسینک کا استعمال کیا گیا، مرکری کا، کریازوٹ، اس کے علاوہ اور بہت ساری میڈیسن کا استعمال کیا جاتا رہا۔ پھر جیسے کہ جی ایچ آرمر ہینسن جو ہے، جب اس نے اس بیکٹیریا کو دریافت کیا اس کے بعد پھر کچھ میڈیسن کا استعمال جو ہے وہ شروع ہوا، جس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے پرومن ہے، اس کا استعمال جو 1940 میں شروع کیا گیا، پھر 1950 کے اندر ڈیپسن جو ہے متعارف ہوئی ہے، 1960 میں کلوفازیمین کا استعمال شروع ہوا، 1970 کے اندر اگر ہم دیکھیں ریفمپیسین دوا سامنے آئی اور اس کا استعمال شروع کیا گیا۔ یہ میڈیسن جو ہے وقتاً فوقتاً چینج اسی وجہ سے ہوتی رہی کہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ مزاحمت پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر میڈیسن جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہی ہوتی، اور وہ وقت کے ساتھ جو ہے ڈیولپ ہوتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور وقت کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ متعارف ہوئی، جس میں ایک سائنٹسٹ تھا جس نے ریپمپیسین اور ڈیپسن جو ہے ان دونوں کو ایک ساتھ جو ہے ملا کے استعمال کرنے کی سفارش کی، جس کے اس وقت جو ہے اچھے اثرات آئے ہوں گے۔ پھر 1981 کے اندر WHO نے ریپمپیسین، کلوفازیمین اور ڈیپسن ان تینوں میڈیسن کو ملا کے، جسے ہم MDT یا ملٹی ڈرگ تھراپی بھی کہتے ہیں، اس کو استعمال کروانا شروع کیا، جو کہ اس وقت اچھا بھی ثابت ہوا، اور یعنی کہ اس کے جو کیسز تھے ان میں بڑی پیش رفت ہوئی، اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹھیک ہونے لگے۔ لیکن MDT جو ہے ملٹی ڈرگ تھراپی جو ہے یہ بھی وقت کے ساتھ پھر چند کیسز، کچھ کیسز میں یہ بھی کارآمد نہیں، ریزسٹنٹ اس کے لیے بھی پیدا ہو گیا تھا۔ بہرحال انہی MDT سے جو ہے یہی جو میڈیسن ہے اس سے اب بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور اب اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر اس کے اس طرح سے کیسز نہیں ہیں، لیکن پھر بھی سالانہ جو ہے اب بھی ہزاروں کی تعداد میں اس کے کیسز سامنے آتے ہیں۔
اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں سیکنڈ آپشن کے طور پہ جو کہ ہمارا پیٹرن بھی ہے، ہمیشہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ہومیوپیتھک میڈیسن کی بات کریں تو یہاں پہ بھی قدیم زمانے سے مختلف میڈیسن اس میں استعمال کی جا سکتی ہیں اور کی جا چکی ہیں، جس میں اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس سلفر ہے، اسکیل کار ہے، آرسینک ایلبم ہے، سورائنم ہے، گریفائٹس ہے، ٹیوبرکلینیم ہے، آرسینک ایوڈ ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار ایسی میڈیسن ہے جو کہ مختلف کنڈیشن کے مطابق استعمال کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ.